ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 8 مارچ 2020 بروز اتوار ہے. جامع مسجد بیت المکرم بہاری کالونی ظفرآباد ڈیرہ اسماعیل خان میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تربیتی کنونشن، تربیتی ورکشاپ، تربیتی سیمینار ہے. میرے دوستو، ہم نے یہ تاریخ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے طے کی ہے. یہ ان حضرات کی شفقتیں ہیں. حضرت مفتی نجم العارفین کو اللہ پاک خیریت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمت عطا فرمائے. انہوں نے میری مصروفیات رکھ کر انہوں نے تاریخ، اللہ پاک ان کے عمر میں، ان کے علم میں برکات عطا فرمائے. حضرت خلیفہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے مخدوم، ہمارے مرشد تشریف فرما ہے. میں حضرت کی اجازت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور آسان، بطور عوامی لہجہ عرض کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، بس صحیح ہو گیا. توجہ میرے دوستو، ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو چھوڑ کے کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. جیسے انسان کے جسم میں اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، لیکن جو حیثیت دل کی ہے نا، وہ رئیس الاعضاء ہے. اس جیسی حیثیت باقی کسی عضو کی نہیں ہے. ایسے رئیس العقائد اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے ٹکر کا عقیدہ ختم نبوت ہے. اس میں رکھنا پڑ گیا، اس میں کچھ اوپر نیچے معاملہ ہو گیا تو اسلام کی مکمل عمارت متزلزل ہو جائے گی. آج کی گفتگو میں آپ کو 4-5 چیزیں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ ہم نے ختم نبوت کی دعوت دینی کیسے ہے اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات کیسے دینے ہیں. میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ طے کر لو کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے پرچار کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہم کسی کے اگینسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے تو یاد رکھنا بنیادی مقصد ہمارا قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ ہم ختم نبوت اس وقت سے مانتے ہوئے آ رہے ہیں جب قادیانی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. وہ تو آج میں راستے میں ایک سپیڈ بریکر آیا ہے، ایک روڑا اٹکایا گیا ہے تو اسے ہٹا دیا گیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم قادیانیوں کی ضد میں ختم نبوت مانتے ہیں. جی نہیں، قادیانی نطفہ ناتحقیق آج کا ہے اور یہ تو 1400 سال پہلے سے ہے. اسی لیے یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال لیں کہ ہم نے قادیانیوں کو سامنے رکھ کے ختم نبوت مانی ہے. جی نہیں، یہ بنیادی طور پہ پہلی بات. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ قادیانی نہ رہتے ہوں پھر آپ کی صلاحیتیں ماند پڑ جائیں گی، آپ محنت نہیں کرو گے. وہ قادیانی تے ہن کو نہیں تے کیڑی لوڑ ہے گال کرن دی، او ہو میں نہ تے سمجھاؤں گا. یہ بات غلط نظریہ ہے. آپ نظریہ یہ رکھیں ہم مسلمان ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. منکر ہوئے پھر بھی اس کی دعوت دیں گے، نہ ہوئے پھر بھی دعوت دیں گے. سمجھ گئے؟ بعض اوقات ہمارے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم عقیدہ کسی کی وجہ سے رکھتے ہیں. بھئی کسی کی وجہ سے عقیدے نہیں ہوتے، عقیدے اللہ رسول کے حکم پہ ہوتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو. ابو جہل نہ ہوتا کبھی رسالت کی بات نہ کرتے، خلافت صدیق کے منکر نہ ہوتے، ہم ابو بکر کو خلیفہ اول نہ کہتے.
امام اعظم ابو حنیفہ کے منکر نہ ہوتے ہم کبھی علم فقہ کی ترویج نہ کرتے؟ جی نہیں، ہم یہ کام دین سمجھ کے کرتے ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ پہلی بات اپنے ذہن سے یہ نکال لیں۔ دوسری بات، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کل قیامت میں اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے کہ جب دین کے خلاف بات کری جا رہی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ بڑی ذمہ داری علماء کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ پھر ثم لمسل فلمسل، پھر درجہ بدرجہ ذمہ داریاں ہیں۔ اب میں توجہ رکھو، ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، فرمایا جس وقت فتنے عام ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، گھٹنوں میں پانی لائے اور کھڑے ہونے کا طریقہ سمجھے، کسی کے روب اور دبدبے پہ بیٹھ نہ جائے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر عالم ایسے نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وہ عالم اگرچہ ہے لیکن اللہ کی لعنت اس پر آئے گی، وَالْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کی لعنت آئے گی، وَالنَّاسِ اجمعین، کائنات کے مسلمانوں کی لعنت آئے گی، لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا، نہ رب اس کی نفل قبول کرے گا۔ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے فرض بھی قبول ہوں، ہماری نفل بھی قبول ہوں، ہم خدا عوام کی لعنتوں سے بچ سکیں۔ اس فتنوں کے دور میں ہم آپ کو صحیح عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ صحیح عقیدوں میں پہلا بنیادی رئیس العقائد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ تیسری بات نوٹ کرتے جانا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو نمائندہ بھیجے ہیں، ان نمائندہ کا کسی جگہ نمائندگی میں اختتام فرما کر قیامت تک کے لیے اس نمائندگی کو جاری کر دیا۔ وہ کہاں اختتام ہوا ہے؟ پوری کائنات کے اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے۔ آقا نامدار کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج، کندھوں مبارک پہ ختم نبوت کے تمغے سجائے گئے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، جب آپ یہ جملہ کہیں گے کہ حضور پاک خاتم النبیین ہیں، قادیانی ایک سوال کرے گا، پہلے سوال سمجھیں پھر سوال کا جواب سمجھیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، توجہ نہ ہلانا ورنہ بات سلپ ہو جائے گی، نہ اعتراض سمجھ پاؤ گے نہ جواب سمجھ پاؤ گے۔ توجہ، مجھے دیکھیں آپ حضرات، توجہ رکھیں، باقی انتظامی ہے وہ آئے گی جائے گی، ان کو چھوڑیں، آپ مجھے دیکھیں، میں چند چیزیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے اس آج کی تربیتی پروگرام کے لیے رات ناروال سے سفر شروع کیا ہے۔ راستے میں دھند تھی، ہم رات رک گئے، ایک پیٹرول پمپ پہ ہم نے گاڑی میں نیند کی ہے، صبح پھر میں سکھیکی سے چلاؤں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، بس توجہ رکھنا، توجہ سلپ نہ ہو۔ قادیاں، میرے بھائی آپ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں، ماتا گورا آپ ادھر دیکھتے ہیں، توجہ۔ بنیادی بات یہ ہے، قادیانی سوال کرے گا، وہ سوال سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی کر سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کر سکتا ہے، آپ کی چیٹنگ میں بھی کر سکتا ہے، گفتگو میں بھی کر سکتا ہے، ویڈیو چیٹ، لائیو چیٹ میں بھی کر سکتا ہے۔ پہلے سوال سمجھو پھر جواب سمجھو۔ قادیانی کہے گا ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ختم نبوت کا معنی ہے رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو وہ فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جی آنا ہے، تو وہ کہے گا اب ختم نبوت کہاں رہی، اب ختم نبوت کا عقیدہ کہاں گیا، تم تو نبی مان بیٹھے۔ اس لیے ذہن میں رکھو، دو جواب دینا۔ نمبر ایک، جملہ بھی ایسے بولو کہ اگلا اہل کفر دلیل نہیں دے سکے اور ذلیل ہو جائے۔ وہ کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے رسول اللہ آخری نبی ہے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیا کہو گے؟ نیا نبی نہیں آئے گا، نیو میسنجر اور نیو اپوسل، نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولڈ میسنجر، وہ پرانے نبی ہیں، حضرت پاک کے پہلے سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائے نا ختم نبوت پہ، پھر بھی فرق نہیں آتا۔ نمبر دو، ختم نبوت کی تعریف ایک اور بھی کرنا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے رسول اللہ کے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا جس سے انبیاء کی کاؤنٹنگ میں ایڈیشن ہو جائے۔
انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. اگر قادیانی کو نبی سمجھ کے شامل کرو گے تو تعداد بڑھے گی, حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تعداد وہی رہے گی. ٹھیک ہو گیا؟ 3 باتیں. چوتھی بات, قادیانی ایک اور سوال کرے گا. کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا واسطہ ہے, میری گفتگویں ہو چکی ہیں, اب بھی لاہور میں ہماری ایک قادیانیوں سے گفتگو چل رہی ہے. میں بعض چیزیں آنے یار کرنا نہیں چاہتا, وہ انڈر پروسیس ہوتا ہے. اس دن ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تو میں نے اپنے شاگردوں کا میں کہ جی دیکھو نا ذرا ایک قادیانی ہوتا ہے, سارے چھوڑا جوڑ کے ریٹھے اچھا یہ قادیانی ہوتا ہے, سارے علیہ بدت جانتے ہی نہیں گفتگو کا طرز کیا ہے. سمجھو یہ بنیادی ورک شاپ ہے نا, میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں. قادیانی ایک اور سوال کرے گا, وہ کہے گا, توجہ بڑا اہم سوال کر رہا ہوں, وہ کہے گا اگر میں دکھا دوں ختم نبوت کے ہو جانے کے بعد, ختم نبوت کے مل جانے کے بعد بھی نبی آئے اور کئی ہزاروں آئے, پھر کیا کرو گے؟ اس سوال پہ ہمارے بنیادی بات کرنے والے بندے نے چونک جانا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ختم نبوت مل جانے کے بعد نبی آئے اور ہزاروں آئے. قادیانی جامع ترمذی کی حدیث پڑھ دے گا. جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. حضرت عرباض فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, کنت انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. حضور پاک فرماتے ہیں رب نے مجھے اس وقت عالم ارواح میں ختم نبوت کے تاج کی سرفرازی عطا فرما دی تھی, ابھی حضرت آدم کا دنیا میں وجود نہیں آیا تھا. یہ حدیث ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مذہب اسلام کا حصہ ہے. قادیانی کہے گا اس وقت حضور خاتم النبیین بن چکے تھے, پھر حضرت آدم اس کے بعد آئے, حضرت شیش بعد آئے, حضرت نوح بعد میں آئے, حضرت زکریا بعد میں آئے, حضرت یحییٰ بعد میں آئے, حضرت ابراہیم بعد میں آئے, اسماعیل بعد میں آئے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ الی آخری بعد میں آئے. اگر حضور پاک کو ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد 1,23,999 پیغمبر کم و بیش آ سکتے ہیں, ختم نبوت میں فرق نہیں آتا, تو ایک ہمارا مرزا آیا, ختم نبوت میں فرق کیوں آیا؟ یہ قادیانی کا سوال ہے, اور خالہ جی دے گھر دکا میں نہیں دا جواب دے بڑا. قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم پڑھو گے, ان جیسے سوالات کے جوابات آئیں گے. تحذیر الناس حضرت کی کتاب ہے, اگر بندہ اس چھوٹی سی کتاب تحذیر الناس اس کا مطالعہ کر لے تو خدا کی قسم کئی اعتراضات یوں واشگاف ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ حضرت نانوتوی کی اس کتاب کی اردو نہیں سمجھ سکتے, مشکل ہے, تو اس کا بھی آسان حل موجود ہے. ہمارے استاد ذی المکرم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن, اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے, اللہ مشکلات کو ختم فرمائے, حضرت نے اس پر مستقل 2.5 سے لے کر 3 گھنٹے تک کے لیکچر ریکارڈ کرا دیے ہیں. تحذیر الناس کے شروع سے لے کر آخر تک سبکن درسن جو عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے سرفروشان ختم نبوت ہیں, ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اس میں. آپ اس کو سن بھی سکتے ہو, سمجھ بھی سکتے ہو, تشریح بھی دیکھ سکتے ہو. گوگل پہ آپ لکھیں تو آپ کو آسانی سے آناف میڈیا سروسز پہ مل جائے گا. میں ان میں سے ایک جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. یقین مانیے علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لیں, ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر پہرا دینا مشکل ہو جاتا ہے. علوم اکابر ایسی چیز ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. کہ بنیادی طور پہ ختم نبوت کے کئی معنی بنتے ہیں. وہ کیسے؟ جی لفظ کہاں بولا گیا, کس وقت بولا گیا, کس جگہ بولا گیا, یہ فرق ہوتا ہے. توجہ رکھنا, توجہ. یہ میں آپ کے سامنے
बाजू से उतार के दिखा रहा हूं, ये क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? सारे बोले क्या है? घड़ी है। क्या माना? टाइम दिखाती है, यही माना है। आओ मैं लफ्ज बदलता हूं। मौलाना, जो आपके पास बंदा जेल से छूट के आया था, उसने क्या कहा? मुफ्ती नजमुल आरिफीन कहते हैं, उसने कहा 2 साल मैंने जो जेल में घड़ी गुजारी है ना, मेरे ऊपर बहुत मुश्किल रही है। अब बताओ, घड़ी कमाना ये वॉच है? बोलिए, अब घड़ी कमाना वक्त है। थोड़ा लफ्ज बदलते हैं। हमारे मखदूम भाई किस्मतुल्लाह बैठे हैं, इनको एक बंदे ने कहा जी मुझे आप शहर ले जाएं, गर्मी आ गई है, मुझे ठंडा पानी चाहिए, गरीब आदमी हूं, फ्रिज नहीं ले सकता, कोई घड़ा लेकर दे। इन्हें कहा जी चलो। वो चले, वहां पहुंचे, कुम्हार की दुकान पे पहुंचे। भाई ये मेरे पास 100 रुपए है, घड़ा दे दो। उन्होंने कहा जी आजकल जमाने में तब्दीली आ गई है, अब 100 रुपए पे घड़ा नहीं मिलता, पैसे ज्यादा लगते हैं। भाई किस्मतुल्लाह ने मशवरा दिया, तब्दीली से मुतासिर हो के एक काम कर लो, घड़ा इन पैसों में नहीं मिलता, घड़ी मिल जाएगी, छोटी घड़ी गड़ोला। अब घड़ी कमाना ये होगा, अब घड़ी कमाना होगा मोटैका। इसमें तफसील मटके दिया बड़सी ना, ठीक है, छोटा मटका। ये मौलवी समझते हैं ना, तो मैं अपने अंदाज में समझा रहा हूं, छोटा मटका। अब घड़ी कमाना। अब एक बात और बदलाते हैं। वो क्या है? हजरत खलीफा साहब के पास एक आदमी आया, कहते हैं हजरत ये हदीस है, और उसने हदीस झूठी सुना दी। तो हजरत ने किताब खोल के बताया, बेटा अस्माउर रिजाल के जारहीन मुअद्दिलीन मुहद्दिसीन बताते हैं ये घड़ी हुई बात है। हाजा मौजून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घड़ी हुई है। अब उस घड़ी का क्या माना होगा? ये घड़ी। उस घड़ी का माना क्या होगा? मटका। उस घड़ी का क्या माना होगा? जमाना। ये मैंने मिसाल दी है। घड़ी हुई का माना होगा खुद साख्ता बात, फेक पॉइंट, फेक कमेंट्स, ये घड़ी हुई बात है। अब एक लफ्ज है, माने 4 बन रहे हैं। क्यों? इस्तेमाल कहां हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस जगह हो रहा है। मुहद्दिस की किताब में लफ्ज घड़ी का माना खुद साख्ता बात, जेल के हालात सुनने में मौलाना की कारगुजारी का माना वक्त, हाथ में पहनी हुई का माना घड़ी, और मटके की खरीदी हुई का माना छोटा मटका। लफ्ज एक का इस्तेमाल में 4 माने हो गए। कासिमुल उलूम फरमाते हैं, खत्म नबुव्वत जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने मुझे आलम अरवाह में खत्म नबुव्वत से सरफराज फरमाया था। फरमाते अब मानो और होगा, क्योंकि हुजूर खुद नहीं आए, खत्म नबुव्वत हुई, मतलब और है। जब अल्लाह के रसूल आए, फिर खत्म नबुव्वत का मतलब और है। वो कहेगा क्यों? हम कहेंगे लफ्ज के इस्तेमाल को देखेंगे, वो कब हुआ, कहां हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ। जब जिस वक्त हुआ उस वक्त को मिलाएंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसके सियाको सबाक को देखेंगे, माना बदल जाएगा। उस वक्त खत्म नबुव्वत का माना और है, इस वक्त खत्म नबुव्वत का माना और है। वो कैसे? हम तशरीह करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तवज्जो रखना। हम कहेंगे जी सुनो, लफ्ज का आगे पीछे हो तो माना बदल जाता है। मसलन मुफ्ती साहब अभी ऐलान कर रहे थे, हमारे शेर स्टेज पर पहुंच चुके हैं, मेरे लिए कहा है अब शेर का माना यहां मौलवी है। एक माना और देखते हैं। चिड़िया घर में बंदे गए और एक शेर ने एक बंदे पे हमला कर दिया। अब शेर का क्या माना है? अब शेर का क्या माना है? मैं एक जुमला कहता हूं, खत्म नबुव्वत का भी खाना इन्होंने निकाला है हज के उससे कागजात से, तो मैं कहूंगा जी हमारे शेर असेंबली में बैठे थे, उन्होंने दोबारा रखवा दिया। अब शेर का माना क्या है? बहादुर इंसान। और शेर ने हमला करके जख्मी कर दिया है, अब माना है दरिंदा। तो जब लफ्ज बोला जाएगा, हमारा शेर स्टेज पे आ चुका है, माना इंसान। लफ्ज चिड़िया घर में शेर बोला जाएगा, माना दरिंदा। और फर्क आ जाता है इस्तेमाल के लफ्ज में। खत्म नबुव्वत हुजूर के आने से पहले बोली गई तो माना और है, आने के बाद बोली गई तो माना और है। यह है जिसे हजरत नानोतवी कहते हैं बिलफेल नबी बिलकुव्वा नबी। ये चीज है जिसे हजरत नानोतवी कहते हैं खत्म नबुव्वत मकानी, खत्म नबुव्वत जमानी। ये आप शायद न समझे, मैंने इसलिए इस्तिलाही लफ्ज नहीं बोले, अवामी लफ्ज बोले। हजरत नानोतवी फरमाते जब रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं लाए थे, जो हदीस है कि उस वक्त खत्म नबुव्वत मिली थी, उसका मतलब यह है तमाम अंबिया को जितने रुतबे मिलने थे
جتنے مرتبے ملنے تھے، جتنے درجے ملنے تھے، جتنے مقام ملنے تھے، جتنے معجزات ملنے تھے، جتنی عزتیں ملنی تھی، جتنے رتبے اور جتنی ان کو معاملات کی بلندی ملنی تھی، وہ تمام انبیاء کو ملی ملی ملی، لیکن جب باری میرے آقا پیغمبر کی آئی تو جتنی ان کو ملی تھی ان سب سے بڑھ کے رتبے ان پہ ختم کر دیے گئے۔ توجہ، سبق سمجھے، نعرہ چھوڑیں۔ میں بازوں کا نعرے نہیں لگواتا، میں کہتا ہوں میری گفتگو کو سبق سمجھا کریں۔ توجہ، وہاں ختم نبوت کا معنی اس پر رتبے ختم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، قاری کریم صاحب بیٹھے انہوں نے تلاوت کی ہے، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اچھا نظم ہم بتایا، تو میں کیا کہوں گا، یار پابندی ہے، نظم اس قاری پہ ختم ہے، تلاوت اس قاری پہ ختم ہے، گفتگو کا طرز حضرت مولانا پہ ختم ہے۔ کیا معنی؟ اس کے بعد کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا؟ نہیں، فن میں ماہر ہونا بتایا جا رہا ہے۔ تو انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، جو رتبے باقیوں کو ملنے تھے وہ رتبوں کی انتہا حضور پہ کر دی گئی جب میرے پاک پیغمبر اب خود بنفس نفیس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک معنی تو ہو چکا تھا کہ رتبے جتنے باقیوں کو ملنے تھے وہ پھول بنے، حضور گلدستہ بنے۔ دیکھو 5 قسم کے پھول اس گلدستے میں ہیں، علیحدہ علیحدہ کرو تو پھول ہے، اکٹھا کرے تو گلدستہ ہے، ایسے الگ الگ کرو تو باقی انبیاء کے معجزے، اکٹھا کرو تو رسالت محمدی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، ہاں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں آقا، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2 4، یہ جملہ سمجھا ہے۔ تو جب رسول اللہ آ گئے اب معنی ایک اور بھی بڑھ گیا، کیوں؟ لفظ کے استعمال کا فرق آ گیا ہے نا۔ اب کیا ہوا؟ زمانے بھی حضور پہ ختم ہو گئے ہیں، جیسے رتبے حضور پہ ختم تھے، اب نہ کوئی رتبی نبی آ سکتا ہے، نہ زمانی نبی آ سکتا ہے۔ قادیانی جرأت کرے اور ہمارے اس فلسفے کو توڑ کے دکھایا، سب پوچھو بھائی تو ولی مادہ پوتر ہیں، لیکن دلیل کے دنیا کی بات ہوتی ہے۔ ایک قادیانیوں کا سوال اور بھی ہوگا، وہ بھی آپ ذرا سمجھیں۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ قادیانی آپ کو کہے گا یار ختم نبوت کا سوال قبر میں ہوگا، وہاں تو سوال ہوگا من نبی، تیرے نبی کون ہے؟ ختم نبوت کا لفظ تو نہیں ہے، تو کیوں اتنی محنتیں اس پہ کر رہے ہو؟ فوراً قادیانی کو کہنا کتنے بچے ہیں؟ اجی میرے 5 بچے ہیں۔ کیوں؟ شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ کیوں کی تھی شادی؟ رن دے ویلے دیتا ہے، نہیں جب پوچھا بے میں کو قبر پوچھی تھی سی، قبل تو کر کے بیوی تو اپنی لے آیا ہے اور ہم سے پوچھتے ہو۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ جی میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، میں یہ جاب کرتا ہوں۔ اس کو اس جاب کا سوال قبر میں ہوگا؟ رزق حلال کا تو بھی ہوگا۔ میں نے کہا جی ہاں، پھر رسول اللہ کا بھی تو ہوگا، اور وہی خاتم النبیین ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہاں گویا من نبیک، یہی ختم نبوت کا سوال ہے۔ قیامت تک کے لیے حضور نے فرمایا جو بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان له من ربک فیقولان له من نبیک فیقولان له ما دینک، او کما قال علیہ السلام۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ٹھیک جواب دیتا ہے فرشتوں کو کہا جاتا ہے افرشوا له من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا له بابا الى الجنہ، جنت کی کھڑکی کھولو، فیاتیہ من طیبها وروحها، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، ہوائیں آئیں گی، قیامت تک اچھا رہے گا۔ اور جو بد نصیب سوالات کے جوابات نہیں دے گا وہ کہے گا اقول کما یقول الناس، میں بھی لوگوں کی طرح کہتا تھا، ہاں وہاں مجھے کچھ نہیں پتا۔ فرشتے کہیں گے وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کی کھڑکی کھولو، وافرشوا له من النار، جہنم کا لباس دو، فیاتیہ من سمومها وحرها، جہنم کی بدبو بھی آئے گی، آگ کی تکلیف بھی آئے گی، قیامت تک رہے گا۔ جس بندے نے من نبیک کے جواب میں اگر مرزا ملعون کا نام لے لیا اس کے لیے جہنم ہے، جس نے میرے آقا کا نام لیا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کیسے کہتے ہو ختم نبوت کا سوال قبر میں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے تو من نبیک کیا دے؟ اے باب مرزا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ کوئی انصاف کا خون کر کے معاملہ ہوتا ہے، عقل کی بنیاد پہ بات کریں، دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔
قائد محترم فرمایا کرتے ہیں دلیل دلیل ہوتی ہے، طاقت دلیل نہیں ہوتی. ہم طاقتوں کو دلیل نہیں مانتے، دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھو. تو میرے دوستو دلیل کی بنیاد پہ، ٹیبل ٹاک کی بنیاد پہ، خیالات ایک دوسرے سے منتقل کرنے کی بنیاد پہ بات آئے گی. اور ایک قادیانی مزید وار کرے گا، اس وار سے بھی خبردار ہو جانا. وہ وار یہ ہے جب آپ دلائل میں زچ کر لیں گے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے تبھی بتا رہا ہوں، جب زچ کر کے اگلے کو پھنسا لیں گے، آخری قادیانی وار کرے گا اور بہت خطرناک وار ہے، اور ہر بندہ اس کا یہ وار سہ بھی نہیں سکتا. وہ کہے گا اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا استخارہ کرو ٹھیک کام کا جواب آئے گا، تو استخارہ کر لے، اگر مرزا صاحب نبی نہیں ہے یہ ہے تو استخارہ کر لے. اسے کہتے ہیں مرض تشکیک، شک کا مرض پیدا کر دینا. یہ بہت بڑا وار ہے. کیوں استخارہ کروں؟ کبھی کسی نے استخارہ کیا بھی میں آپ نے پی ہوئی جو جمع؟ کبھی کس نے اپنے والد کے اوپر استخارہ کیا؟ اس قادیانی سے پوچھ، تیری ولدیت شناختی کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تو نے استخارہ کیا تھا میں اس ابے کا بیٹا ہوں؟ کیسی جملہ کہہ رہے؟ تجھے ماں پر اعتماد ہے، مجھے اللہ کے رسول پر اعتماد ہے. تجھے اپنی ماں کو سلام پیش کرتا ہے، میں رسول اللہ کی بات کو اپنی ہزاروں ماں سے زیادہ سمجھتا ہوں. یہ کون سی بات ہے آپ استخارہ کر لے جو جواب آئے؟ میرے دوستو قادیانی ان واروں میں ایک وار مزید بھی کرے گا. اتنا سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا نرمی میں دوسرے کو گنجائش دیں، معاف کرنا سیکھے اور پیار کرنا سیکھے. حضور پاک علیہ السلام دشمنوں کو معاف کرتے تھے، فاعفو واصفحوا، قرآن کہتے ہیں معاف کرو، معاملہ کلیئر کرو، لہٰذا سختی نہ کرو، نرمی سے بولو، بس برداشت کرو. یہ گستاخ ہے تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. میں اس کے جواب دینے کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. لاہور کے کیڈٹ کالج میں ایک پروفیسر یہی بھاشن دے رہے تھے مرزائی، ساری کیڈٹ کالج ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ کالج، کسی کالج کی بات ہے. وہ یہی بھاشن دے رہا ہے، بیٹا بڑا دل کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اللہ کے رسول معاف کرتے تھے، تم دوسروں کو منکروں کو دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہو، لال پیل ہو جاتے، یہ مولویوں نے تمہیں طرز غلط سکھایا. نہیں نہیں نہیں، یوں کریں یوں کر. شاگرد روزانہ اس کی یہ بھاشن سنتے ہو، کہتے یار اللہ کوئی حل کر دیا. تو ایک دن مجھ جیسے کسی سر پھرے سے ملاقات ہو گئی تو اس نے سمجھا دیا، لڑکا بریف ہوا، دوسرے دن چلا گیا. استاد نے پھر قادیانی تھا تو یہی باتیں کرنا شروع کی. تو یہ شاگرد کھڑا، اس نے کہا سر ایکسکیوز می، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. نے کہا سر نیور مائنڈ، ناراض نہ ہونا، آپ تو کتے کے بچے ہیں. جب جملہ اس لڑکے نے یہ کہا تو کلاس میں سناٹا چھا گیا. استاد تو یوں دیکھنے لگے پھٹی آنکھوں سے. اس نے کہا سر ایک جملہ اور کہوں؟ آپ ریچھ کی اولاد ہے، آپ کی شکل خنزیر جیسی ہے، اور آپ کے ماں باپ انسان نہیں گدھے تھے، آپ کا پیٹ بالکل لگ گیا. استاد تو غصے سے لال پیلا اور لپکا اسے پکڑنے کے لیے. لڑکے آئے چھڑچھڑا ہوا. اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ یو انسلٹ می، تو میری توہین کر رہا ہے. اس نے کہا سر انسلٹ می کیا ہوتا ہے؟ بڑا دل کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، پیار سے سمجھائیں. اس کے دانتوں کو پسینہ آ گیا کہ بات ہے کیا. اس نے کہا سن حلالی بیٹا، اپنے ماں باپ کے خلاف جملہ برداشت نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے، تو ہم رسول اللہ کے حلالی امتی ہیں، ہم بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. یہ کون سی بغیرتی کے درس ہمیں سکھائے جا رہے ہیں؟ جی معاف کرنا سیکھیں. ہاں معاف کرنا سیکھیں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو اس طرح کے معاملات دیکھیں. معافی کے اصول ہوتے ہیں، معافی کے قواعد ہوتے ہیں، اور معافی غلطی کی ہوتی ہے اور کبھی زیادتی کی معافی نہیں ہوتی. معافی غلطی کی ہے، زیادتیوں کی تو تلافی ہوتی ہے. تلافی کے احکام موجود ہے شریعت میں کہ کوئی بندہ ارتداد میں آ جائے تو اسلامی حکومت کا کیا کام ہے؟ وہ تلافی اس دنیا میں ہوگی کیسے؟ خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے، اس پر حکومت وقت ایکشن میں آئے گی. 295 لگے گا، اس کا خود اپنا انتظام ہوگا. جو وہ کر رہا ہے اس کے لیے قانون موجود ہے. اور ایک جملہ مزید آپ ایک جملہ مزید وار کرتے ہیں جی وہ بھی تو پاکستانی شہری ہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان ہمارا آئین انہیں حق دیتا ہے. تمہیں کس نے کہا وہ پاکستان کے شہری ہیں؟ کس نے کہا؟ کچھ ثبوت تو دکھا. اس شہری کے لیے بنیادی بات یہ ہے اس کو فنڈامنٹل آف رائٹس ملتے ہیں، اس وقت ملتے ہیں جس وقت وہ آئین کو تسلیم کر چکا ہو، قانون کو مان چکا ہو. میں نے اپنی بی اے کے بعد LLB کی خوب تیاری کی ہے، میں ان مشگافیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. سنو، جو بندہ سمجھے قادیانی تو آج تک پاکستان کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ تو مانتا نہیں ہے، اور تم اسے شاہ سے زیادہ شاہ ہے وفادار بن کے ان کو حقوق دینے پہ تلے ہوئے ہو. پہلے ان سے دستخط تو کرا دیں، پہلے ان سے دستخط تو کرا دیں کہ یہ مانتے ہیں.
لیکن کوئی دستخط آپ نہیں کرا سکیں گے, یہ جھوٹ ہے. اور آخری بار بات کلوز کر رہا ہوں, قادیانی ایک بار اور بھی کرے گا, وہ یہ جب دیکھ لے گا نا کہ میرے پھندے میں یہ نہیں آتا, تو ایک بار ایسا کرے گا جس پر ہماری نیو جنریشن ہو سکتے آمین کہہ دے. اور وہ وار اتنا خطرناک ہے بہاری کالونی کے دوستوں, میں وہ درد دل کس طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں. اے بدگماں, یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتا میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا. میں اس پر بڑے کارگزاریاں رکھتا ہوں. قادیانیوں نے 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں, جب تمام مکاتب فکر موجود تھے, مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے, مشترکہ طور پہ جب قادیانیوں نے شکست کھائی تو پھر انہوں نے اب پینترا بدلا. کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور کام کرو. تقسیم کر دیا. کیا؟ امام مسجد تو بہت اچھا ہوتا ہے, نمازیں پڑھاتا ہے, خطیب مسجد تو بہت اچھا ہے, مسئلے بتاتا ہے, مدرس تو بہت اچھا ہے, آپ کو تدریس کرتا ہے, ہاں, اور جو ہے نا پیر صاحب تو بہت اچھے بیعت کرتے ہیں, خانقاہ والے بہت اچھے لوگ ہیں, اور یہ جو مسئلے مسائل بتانے والے اور تبلیغی جماعت میں چلنے والے اور فلاں سارے بہت اچھے. تو اچھا کہہ دیا, تو یہ بات تو ٹھیک تھی اتنی. اگلا جملہ کیا کہا؟ جو سیاسی مولوی ہیں نا, ان سے بچو, یہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں, پالیٹکس چمکاتے ہیں. یہ بہت بڑا وار ہے, یہ بہت بڑا وار ہے قادیانیوں کا. کیوں؟ قادیانی سمجھتا ہے کہ جب علماء نے محنت کی تھی اسمبلی سے باہر رہ کر, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر اب کروڑ اور رحمت نازل فرمائے. اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی, مدارس کی تھی, خانقاہ کی تھی, مساجد کی تھی, ائمہ کی تھی, شیوخ کی تھی, مشائخ کی تھی. 10,000 نوجوان لاہور کی سڑکوں پہ ذبح ہوا, مسئلہ حل نہ ہو سکا. اور جب مسلمانوں نے سیاسی پاور اختیار کی اور اپنے علماء کو اسمبلی میں بھیجا, اور انہوں نے جو قادیانیت کی گردن پر پاؤں رکھا, وہ ایسا رکھا کہ یہ کافر اقلیت قرار آ گئے. یہ 13 دن بیٹھ کے اپنا اسلام ثابت نہ کر سکے. مرزا شریر الدین مردود کا بیٹا مرزا ناصر ثابت نہ کر سکا, اگرچہ اس نے چہرے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی لگائی تھی, اگرچہ اس نے حمائل شریف لٹکائی ہوئی تھی, اگرچہ اس نے سفید پگڑی پہن کے ایسی شکل میں آتا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا, میرے مولا یہ تو بظاہر اسلامی لباس میں آیا, کہیں یہ سادے لوگ پھسل نہ جائیں. ایسے نہیں ہوئے مسئلہ حل. اس سیاسی پاور میں ان مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے اس قوت کے ساتھ اسمبلی میں وہ قلع کما کیا کہ اس بنیاد پہ پوری دنیا اسلام کے مختلف ممالک نے ان کو کافر اقلیت قرار دیا. تو قادیانی کیا چاہتا ہے؟ تاکہ سیاسی علماء سے ان کا رابطہ توڑ دوں, ان کا تعلق توڑ دوں, اعتماد ہٹا دوں, پھر اس کے بعد ان کے پاس پاور تو ہوگی نہیں, وہاں 1/3 میجارٹی کے ساتھ ہم قانون کو ختم کرا دیں گے. تمہاری سوچ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قیامت تک ملک پاکستان وطن عزیز بھی رہے گا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. تو میرے دوستو, اس طرح کی جالوں میں قادیانی آپ کو پھنسائے گا. اے کاش آپ یہ میرا درد دل سمجھ جائیں, اے کاش سمجھ جائیں, اے کاش آپ کے علم میں ہو. اپنے چوکی دار پر اعتماد آپ کے معاملات میں ہو, اپنے پہرے دار پر قابل اعتماد ہونا آپ کے معاملات میں ہو. کبھی بندہ نہیں ہار سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توجہ رکھنا, میں یہ بات ختم کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ جملہ میں ہر جگہ